السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے ہم سورہ حامیم سجدہ کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ پہلی 5 آیت کا ترجمہ حاضر ہے، سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم، یہ خدائے رحمان و رحیم کی طرف سے نازل کردہ چیز ہے، ایک ایسی کتاب جس کی آیات خوب کھول کر بیان کی گئی ہیں۔ عربی زبان کا قرآن ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، بشارت دینے والا اور ڈرا دینے والا، مگر ان لوگوں میں سے اکثر نے اس سے رو گردانی کی اور وہ سن کر نہیں دیتے۔ کہتے ہیں جس چیز کی طرف تو ہمیں بلا رہا ہے اس کے لیے ہمارے دلوں پر غلاف چڑھے ہوئے ہیں، ہمارے کان بہرے ہو گئے ہیں اور ہمارے اور تیرے درمیان ایک حجاب حائل ہو گیا ہے۔ تو اپنا کام کر، ہم اپنا کام کیے جائیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ ان آیت میں پہلے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ کتاب اور یہ کلام اللہ رحمان رحیم کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے، اور اس کی جو آیات ہیں بڑی صاف صاف کھول کر بیان کی گئی ہیں، واضح ہیں، سمجھنے میں ان کو کوئی دقت نہیں ہے، اور عربی زبان میں ہے۔ تو عربی زبان تو اس مخاطبین کی زبان تھی، جو صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین تھے، ان کی زبان بھی عربی ہی تھی، تو اس کا سمجھنا قطعی کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اور پھر اس کلام کو بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ مخاطبین کو ڈرایا جائے اور ان کو وارننگ دی جائے کہ یہ کتنا اہم کلام ہے اور کس کی طرف سے نازل کیا گیا اور کیوں نازل کیا گیا ہے، تاکہ وہ اپنی اصلاح کر لیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جن لوگوں سے صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب تھے، بڑے ہی کٹر کافر تھے وہ، اور نہ صرف یہ کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا انکار کیا، بلکہ اس کا مذاق بھی اڑایا، اور یہاں تک انہوں نے کہا کہ ہم یہ کلام نہیں سنیں گے اور اس کلام کے لیے ہمارے کانوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، اور ہمارے اور تمہارے درمیان ایک طرح کا پردہ ہے، تو تم اپنی بات کیے جاؤ اور ہم اپنی بات کیے جائیں گے۔ یعنی ڈھیٹ پن کی انتہا دیکھیے آپ کہ جو رویہ انہوں نے اختیار کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کہ بجائے اس کے کہ اس کلام کی طرف توجہ دیتے، اس کو سنتے، اس کو سمجھتے، اس کو مانتے، انہوں نے صاف انکار کیا، بلکہ یہ صاف صاف کہہ دیا کہ یہ اس کا اثر ہم پہ ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ ہمارے اور آپ کے درمیان ایک پردہ ہے، حجاب ہے، اور یہ بات ہم سن نہیں سکتے۔ لیکن بہرحال آپ اپنا کام کیے جائیں، ہمیں جو کرنا ہے وہ ہم کرتے رہیں گے۔ یعنی دوسرے الفاظ میں وہ اپنے کفر پر اور مضبوطی سے ڈٹ گئے، جم گئے۔ تو یہ وہ حالات تھے جن سے صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے، اور یہ مخاطبین تھے جن سے صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب تھے۔ اس سلسلے میں ایک واقعہ جو مولانا سید عبداللہ مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سورہ کے تعارف میں تحریر فرمایا ہے۔ آپ لکھتے ہیں زمان نزول کا عنوان دے کر کہ معتبر روایت کی روح سے اس کا زمانہ نزول حضرت حمزہ کے ایمان لانے کے بعد اور حضرت عمر کے ایمان لانے سے پہلے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدیم ترین سیرت نگار محمد بن اسحاق نے مشہور تابعی محمد بن کعب القرظی کے حوالے سے یہ قصہ نقل کیا ہے کہ ایک دفعہ قریش کے کچھ سردار مسجد حرام میں محفل جمائے بیٹھے تھے، اور مسجد کے ایک دوسرے گوشے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا تشریف رکھتے تھے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب حضرت حمزہ ایمان لا چکے تھے، اور قریش کے لوگ مسلمانوں کی جمعیت میں روز افزاں اضافہ دیکھ کر پریشان ہو رہے تھے۔ اس موقع پر عتبہ بن ربیعہ ابو سفیان کے خسر تھے۔
نے سرداران قریش سے کہا کہ صاحبو اگر آپ لوگ پسند کریں تو میں جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کروں اور ان کے سامنے چند تجویزیں رکھوں، شاید کہ وہ ان میں سے کسی کو مان لیں اور ہم بھی اسے قبول کر لیں گے اور اس طرح وہ ہماری مخالفت سے باز آ جائیں گے۔ سب حاضرین نے اس سے اتفاق کیا اور عتبہ اٹھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا بیٹھا۔ آپ اس کی طرف متوجہ ہے، اس نے کہا بھتیجے تم اپنی قوم میں اپنے نسب اور خاندان کے اعتبار سے جو حیثیت رکھتے ہو وہ تمہیں معلوم ہے، مگر تم اپنی قوم پر ایک بڑی مصیبت لے آئے ہو۔ تم نے جماعت میں تفرقہ ڈال دیا ہے، ساری قوم کو بیوقوف ٹھہرا دیا ہے، قوم کے دین اور اس کے معبودوں کی برائی کی ہے اور ایسی باتیں کرنے لگے ہو جس کی معنی یہ ہے کہ ہم سب کے باپ دادا کافر تھے۔ اب ذرا میری بات سنو، میں کچھ تجویزیں تمہارے سامنے رکھتا ہوں، ان پر غور کرو، شاید کہ ان میں سے کسی کو تم قبول کر لو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو الولید آپ کہیں میں سنوں گا۔ اس نے کہا بھتیجے جو کام تم نے شروع کیا ہے اس سے اگر تمہارا مقصد مال حاصل کرنا ہے تو ہم سب مل کر تم کو اتنا کچھ دے دیتے ہیں کہ تم ہم میں سب سے زیادہ مالدار ہو جاؤ۔ اگر اس سے اپنی بڑائی چاہتے ہو تو ہم تمہیں اپنا سردار بنا لیتے ہیں، کسی معاملے کا فیصلہ تمہارے بغیر نہ کریں گے۔ اگر بادشاہی چاہتے ہو تو ہم تمہیں اپنا بادشاہ بنا لیتے ہیں۔ اگر تم پر کوئی جن آتا ہے جسے تم خود دفع کرنے پر قادر نہیں ہو تو ہم بہترین طبیبوں کو بلاتے ہیں اور اپنے خرچ پر تمہارا علاج کراتے ہیں۔ عتبہ یہ باتیں کرتا رہا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے سنتے رہے۔ پھر آپ نے فرمایا ابو الولید آپ کو جو کچھ کہنا تھا آپ کہہ چکے؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا اچھا میری سنو۔ اس کے بعد آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اسی صورت کی تلاوت شروع کی اور عتبہ اپنے دونوں ہاتھ پیچھے زمین پر ٹیکے غور سے سنتا رہا۔ آیت سجدہ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ۔ آیت سجدہ پر پہنچ کر آپ نے سجدہ کیا اور پھر سر اٹھا کر فرمایا اے ابو الولید میرا جواب آپ نے سن لیا، اب آپ جانیں اور آپ کا کام۔ عتبہ کے اٹھ کر سرداران قریش کی مجلس کی طرف چلا تو لوگوں نے دور سے اس کو دیکھتے ہی کہا خدا کی قسم عتبہ کا چہرہ بدلا ہوا ہے، یہ وہ صورت نہیں جسے لے کر یہ گیا تھا۔ پھر جب وہ آ کر بیٹھا تو لوگوں نے کہا کیا سنا ہے؟ اس نے کہا بخدا میں نے ایسا کلام سنا ہے کہ کبھی سے پہلے نہ سنا تھا، خدا کی قسم نہ یہ شعر ہے نہ سحر ہے نہ کہانت۔ اے سرداران قریش میری بات مانو اور شخص کو اس کے حال پر چھوڑ دو، میں سمجھتا ہوں کہ یہ کلام کچھ رنگ لا کر رہے گا۔ فرض کرو اگر عرب اس پر غالب آ گئے تو اپنے بھائی کے خلاف ہاتھ اٹھانے سے تم بچ جاؤ گے اور دوسرے اس سے نمٹ لیں گے، لیکن اگر وہ عرب پر غالب آ گیا تو اس کی بادشاہی تمہاری بادشاہی اور اس کی عزت تمہاری عزت ہوگی۔ سرداران قریش اس کی یہ بات سنتے ہی بول اٹھے ولید کے ابا آخر اس کا جادو تم پر بھی چل گیا؟ عتبہ نے کہا میری رائے جو تھی وہ میں نے تمہیں بتا دی، اب تمہارا جو چاہے کرتے رہو۔ ابن ہشام جلد اول۔ تو یہ سب کچھ ہوا۔ اس کے بعد جو صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے جواب دلوایا اسے بھی سماعت فرما لیجیے۔ یعنی بات کی آیت ہیں، یعنی آیت نمبر 7 اور 8 بلکہ 6، 7 اور 8۔ اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ اے نبی ان سے کہو میں تو ایک بشر ہوں تم جیسا، مجھے وحی کے ذریعے بتایا جاتا ہے کہ تمہارا خدا تو بس ایک ہی ہے، لہٰذا تم سیدھے اسی کا رخ اختیار کرو اور اسی سے معافی چاہو۔ تباہی ہے ان مشرکوں کے لیے جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور آخرت کے منکر ہیں، رہے وہ لوگ جنہوں نے مان لیا اور نیک اعمال کیے، ان کے لیے یقیناً ایسا اجر ہے جس کا سلسلہ کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ تو یہ وہ جواب تھا کہ ان کی باتوں کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کے ذریعے ارشاد فرمایا اللہ کے حکم پر، اور پھر اس کے بعد جو کچھ ہوا ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس قدر کٹے مخالفین بھی ایک وقت آیا کہ اس کلام کے قائل ہو گئے، ایمان لے آئے، اور پورے عرب میں سرزمین عرب میں پھر اسلام کا بول بالا ہو گیا۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔